السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہم خیریت سے ہیں۔ میں ہندوستانی ہوں، لیکن کچھ روزی روٹی کمانے کے چکر میں یہاں قطر میں رہتا ہوں، اور یہاں روز نیوز کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کیا ماحول چل رہا ہے، ہمارے ہندوستان میں کیسا ہو، کہیں کہاں ہے۔ بہرحال یہ بہت ہی مصیبت کا دور ہے کہ پورے عالم میں ایک ایسی بیماری یہ چلی ہے جس سے کافی لوگ جو ہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اور بہت سے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ اور ہمارے ہندوستان میں اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی دوسرے ملکوں سے، جس طرح سے جتنے بڑے بڑے ملک ہیں، امریکہ، یورپ، اٹلی، بڑے نامور، بڑے بہت ہی شاطر، بہت ہی سخت، بڑی طاقت والے، ان ملکوں میں بہت زیادہ ہے، کسی کا کوئی بس چلتا نہیں۔ بہرحال ہر آدمی اپنے ڈھاب سے اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے ڈھنگ سے اپنے سے علاج کر رہے ہیں، دوائیں کر رہے ہیں، لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، جو ہو سکتا ہے لوگ کر رہے ہیں، اور ہوتا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ایسی آگ لگا دیا میڈیا والوں نے کہ اس بیماری کو بھی مسلمان بنا دیا، اور یورونا یہ اس کو تبلیغی جماعت سے پورے ہندوستان میں جب سے لاک ڈاؤن ہوا، جب سے بندی ہوئی، جگہ جگہ میں، مسجدوں میں، مندر میں، درگاہوں میں، بہت سے ہر جگہ پر لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد بہت جیسے گورنمنٹ نے باقاعدہ ان کو نکالا، وہاں سے لے گئے، اور وہاں کچھ لوگوں نے کیا پورے شروع میں اسی طرح۔ لیکن مرکز میں ایک اجتماع چل رہا تھا، باہر ملک سے لوگ بھی آئے تھے، علاقے سے بھی لوگ آئے تھے، وہ ایک بیگ جب وہاں دلی سے بھی اعلان ہوا حکومت سے کہ اب اپنے ہاتھ گھر سے کوئی نہ نکلے، ہر نکلے۔ بعد میں ان لوگوں نے وہاں بغل میں تھانہ ہے بالکل ملا ہوا، اس سے کہا بھی، بتایا بھی، لیکن کوئی اس پر کسی نے کوئی خیال نہیں کیا۔ لیکن آخر کیا پلان تھا، کیا تھا، بہرحال ایک بیگ جو ہے اس کو مرکز سے جوڑ دیا کہ سارا مرکز والوں سے، تبلیغ والوں سے ہی پوری بیماری پھیل گئی پورے عالم، پورے ہندوستان کے اندر۔ یہ جو کچھ نہیں تھا لیکن ان کی وجہ سے پھیل گیا، جبکہ کہیں کہیں حال یہ ہے کہ مدھیہ پردیش میں وہ پورا جو ہے وہ سواستھ کا عملہ جو ہے وہ بیمار پڑا ہوا ہے۔ کوئی ایک لیڈی ہیں جن کی وجہ سے وہ سب کے سب بیمار ہوئے۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں، لیکن ہم کو اس پر نہیں جانا ہے۔ لیکن یہ جو اس طرح کی نفرت مرکز والوں سے، تبلیغ والوں کے خلاف پھیلانے سے پہلے جن لوگوں نے پھیلایا ہے، یہ میڈیا والوں، ذرا سے سوچ لیتے، اس کی ہسٹری تو سمجھ لیتے کہ آخر یہ ہے کیا۔ آج یہ مرکز نظام الدین پوری دنیا کا کوئی شہر، پوری دنیا میں کوئی ڈسٹرکٹ، کوئی پورے عالم میں جتنے بھی ہر ملک میں ضلع ہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اس کے ماننے والے لوگ نہ ہوں، اور ان کے کہنے سننے، ان کی ہدایت چلتے نہ ہوں۔ اور ان کا ہدایت کیا، ان کا ایک ہی کام ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کی مانو، نماز پڑھو، ذکر کرو، اکرام کرو، لوگوں سے محبت کرو، بڑوں سے محبت کرو، بڑوں کی قدر کرو، چھوٹوں سے محبت کرو۔ اور وقت نکلے تو لوگوں میں یہی ساری باتیں تم خود کرو، دوسروں تک پھیلاؤ، اور فالتو باتوں سے، بری باتوں سے، غلط باتوں سے بچو۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ الحمدللہ اگر آج اس کا مقصد ہوتا تو اس میں ڈاکٹر، آپ کے ملک ہندوستان کے اگر تم کو ہسٹوری نہیں معلوم ہے تو پوچھ لو کسی سے۔ ملک ہندوستان کے دو راشٹرپتی، صدر ہمارے یہاں کے ڈاکٹر ذاکر حسین، سورگیہ فخر الدین علی احمد سورگیہ، یہ لوگ اس سے بہت ٹچ تھے، بہت قریب تھے، اور یہاں باقاعدہ نظام الدین بنگلے والی مسجد، اس کو کہلاتے نظام الدین، ایک بنگلے والی مسجد ہے، اس میں وہ لوگ آتے تھے۔ وہ وہاں جو ہے وہاں رکتے تھے، اور وہاں سے دین کی محنت کرتے تھے۔ اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ڈاکو بدماش آ کے یہاں اللہ کے راہ میں لگ کے جو ہے وہ انسان بن گئے۔ پوری دنیا میں، خود ہمارے یہاں قطر کا جو شیخ ہے، اس کا لڑکا شیخ فہد،
ہمارے یہاں کا جو امیر ہے، جو ہمارے ملک کا، یہاں قطر کا یہاں کا جو امیر ہے، اس کا لڑکا شیخ فہد اس دین سے، اس کام سے لگا ہوا ہے۔ اگر یاد نہ ہو تو آج سے اس سے کچھ دن پہلے، کئی سال پہلے، جو ہندوستان سے پورا رابطہ کٹ گیا تھا پوری دنیا سے، جب پلیگ کی بیماری طاعون کی پھیلی تھی، اس وقت اس شیخ کو، میں بھی وہاں تھا، اور اس شیخ کو وہاں جون پور میں، ڈسٹرکٹ جون پور میں گرینی میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، مولانا عبدالحلیم رحمۃ اللہ علیہ، جو اب سے دنیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، نہیں، ان کا بہت بڑا ایک مدرسہ ہے، وہاں پر بہت یہ اجتماع تھا پورے یو پی کا، تو یہ جو ہے شیخ کا لڑکا وہاں زمین پہ لیٹا ہوا، میرے آنکھ میں آنسو آ گیا کہ ہے آج دین کے لیے، دیکھیے صاحب، اتنے بڑے شیخ کا لڑکا، جن کے گھروں میں سونے کی ٹوٹیاں ہیں، جن کے نلوں میں سونے کی ٹوٹیاں ہیں، جن کے اشارے پر لاکھوں اربوں خربوں روپیہ جو ہے منٹوں میں مٹایا جا سکتا ہے، لیکن اس نے دین کے لیے آج اگر یہ آج جماعت والے برے ہوتے تو اتنے بڑے شیخ کا، اتنے بڑے گھر کا لڑکا، اور اس طرح سے شیخ زائد ابو دبئی کے، ان کے خاندان کے لوگ اس کام میں لگے ہوئے۔ اور بڑی سے بڑی بات میں خود بتاتا ہوں، میں ہندوستان میں 4 مہینے کا وقت میں خود لگا رہا تھا ایک زمانے میں، میرے خیال سے 19 کی بات ہے، 1990 کی، یعنی وہ 1990-91 کی بات ہے، اور میں کرناٹک گیا تھا جماعت۔ کرناٹک میں جو ہے بیلگام ایک ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پر اجتماع تھا، اور اجتماع جب تھا، اجتماع 3 دن کا اجتماع تھا، آج قدر آندھی طوفان آیا کہ پورے خیمہ اور سب کچھ اڑ گیا۔ اب وہاں جب لوگ وہاں سے، جب پبلک وہاں سے ہوا کہ بھائی چلو جہاں پناہ لے سکتا ہے لے، تو یہاں تک ہمارے اپنے بھائیوں نے، جو ہمارے محبین بھائی تھے، اللہ ان کو سمجھ دے، بہت سے جو تھوڑی سے کچھ ان کے ذہنوں میں تھوڑی سی مخالفت، جس کی بنیاد پر ان لوگوں نے مسجدوں میں تالا لگا لیا، لیکن وہیں پر ایک بہت بڑا دھرم شالہ تھا ہندوؤں کا، وہاں کے مہنت نے بلایا، کہا کہ آپ لوگ آئیے اور اس میں ہمارے یہاں دھرم شالہ میں رکیے، اور اپنا جو دھرم کا جو پرچار، جو کام کر رہے ہیں وہ کریے۔ سورگیہ بال ٹھاکر، بالاجی ٹھاکر صاحب نے بمبئی میں اجتماع ہوا تھا، عقل ہو پوچھ لو، سمجھ لو، اتنا بڑا اجتماع، بالاجی نے جو کہا کہ ہاں واقعی اس طرح کے لوگوں کو ہونا چاہیے، ایسے اجتماعات، ایسی چیزیں ہونی چاہیے، انہوں نے تعریف کی۔ ابھی چند دن پہلے جو ہے، ابھی وہاں اجتماع ہوا تھا مہاراشٹر میں، ادے ٹھاکرے نے جو ہے راستے میں لوگوں کے لیے پانی کا اور اس کا اور اس کا اور اس کا اور اس کا سارا انتظام کیا، ہر جگہ ہندو مسلمان، یہ وہ جماعت ہے۔ اور وہ مولانا صاحب جس کے تم طرح سے بات کرتے ہو، جن کے لیے بدتمیزی سے بات کرتے ہو، یہ ہے وہ ہے، وہ جانتے ہو کیسی ہستی، ان کو تم کیا سمجھتے ہو کہ صاحب وہ اس کی روزی روٹی کھاتے تھے؟ ارے ان کے دادا بابا لوگ جو ہے، ان کے زمیندار تعلق دار تھے، کئی ہزار بیگھے زمین تھی، سب اسی میں لگ گئی، کھلا دیا لوگوں کو۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو بانی ہے جماعت کے، وہ یہیں مغلے والی مسجد میں جب یہاں میوات کے لوگ نکلتے تھے، مزدور ان کو بلاتے تھے، بھائی مزدوری کرنے جا رہے ہو، میری کرو گے؟ کہتے تھے مولوی مزدوری کرنا ہی میرا کام ہے، کہتے بلاتے تھے، ان کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے، ان کو وضو سکھاتے تھے، نماز سکھاتے تھے، اور کہتے تھے ٹھیک ہے کل آنا تو اور لوگوں کو لے کے۔ اسی طرح سے سب کچھ اپنا ختم کر دی، اور یہاں تک نوبت آئی کہ گولر تک جو ہے دسترخوان پہ آئی، کھانے کو نہیں رہا۔ خود کے لڑکے مولانا یوسف صاحب بھوک سے بلبلا رہے تھے، رو رہے تھے۔ مولانا کو کیا پتا، جب پتا یہ چلا کہ نہیں بھوک سے، تو مولانا نے دعا کیا، یا اللہ تعالیٰ، اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کی دعا قبول کی، اور یہ کہا کہ ہے یوسف جا، آج کے بعد سے نہ تو کبھی بھوکا رہے گا، اور یہاں آنے والے ہزاروں لوگ آتے ہیں، 2-2 3-3 4-4 ہزار آتے ہیں، وہاں کھاتے ہیں، رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں رہنے کا انتظام کر دیا، کھانے کا انتظام، ایک کنواں ہے، ایک کنواں، صرف اس کی بورنگ سے ہزاروں دسیوں ہزار لوگ وہاں روز پانی پیتا ہے، نہاتا ہے، دھوتا ہے۔ ارے وہاں کے علاقے میں لیٹرین باتھ روم تو دیکھو تمہارے گھروں کے نہیں ہوں گے، جس طرح سے ہر وقت وہاں صاف صفائی کا نظام رہتا ہے۔ اور بڑے سے بڑا مولوی، بڑے سے بڑے لوگ، بڑے سے بڑے گھر کے لوگ وہاں راتوں میں اٹھ کے صفائی کر دیتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ ایک سے ایک ارب پتی اور کروڑ پتی پوری دنیا کے لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بیچارے پیدل ہیں، ہم لوگوں آج تو لوگ جاتے ہیں تو ان کی جو ہے جگہ جگہ پر دعوت، لوگ کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، یہ لوگ اپنا چنا باندھ کے، چنا بھنا ہوا چنا، ابلا ہوا چنا
کچا چنا کھا کے اللہ کے راستے میں پھر کے اس کی محنت کرتے تھے. ایک ہی بات یہی کہتے ہیں کہ بس اللہ کو ایک مانو، اللہ سب کچھ کرتا دھرتا ہے، اور اس کے بعد اگر تم مسلمان ہو تو نماز پڑھو، ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو، اور لوگوں کو اپنے سے بڑوں سے محبت کرو، بڑوں کی قدر کرو، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں سے محبت کرو، علماء دین کی جو پڑھے لکھے ہیں، جو دین لے اس پر تم نے جو ہے ان کے خلاف یہ نہیں وہ نہیں، کب پڑے گا، کب پھانسی ہوگی، کب قتل ہوگا، کب کیا ہوگا، اس طرح چلا ہے. ایسے خاندان، ایسے گھر کے پلے ہوئے وہ لال ہے جن کے گھر کی عورتیں کھانا پکاتے پکاتے جو ہے پورا قرآن پڑھ لیتی تھی. ایسے گود کے کھیلے ہوئے، ایسے گھر سے تعلق رکھنے والے مولانا سعد صاحب ہیں جن کو تمہاری ہستی کیا ہے. ارے تم وہ بد دعا تو نہیں کریں گے کیونکہ ان کے خاندان میں اور انہوں نے سکھایا ہے، اور نہ یہ اپنے لوگوں کو سکھاتے ہیں، تو کہتے ہیں جو کچھ کہے نا کوئی دعا کرو. لیکن یاد رکھو، جب کسی بڑے سیٹھ کا اور بڑے پیسے والے کا اگر کوئی آدمی ہوتا ہے اور محنت کرنے والا اچھا ہوتا ہے اور ایماندار ہوتا ہے، ادھک ہوتا ہے، تو اگر اس کو کوئی ستاتا ہے، وہ کچھ کرے نہ کرے، اس کا مالک اس سے بدلہ لیتا ہے. یعنی تم نے میرے نوکر کو ستایا، تو آج ان کا مالک جس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے، ہم سب کو پیدا کیا ہے، تم نے اس کے بندے کو ستایا ہے. تم لوگوں نے، میڈیا والوں سن لو. رجت شرما میں تو سمجھتا تھا کہ تو بہت ہی عقل مند انسان ہے. عدالت کو میں تو ٹی وی ٹکلا میں دیکھتا نہیں، کہ آدھ مرتبہ کبھی دیکھا اس میں موبائل میں کہ تو جو ہے وہ عدالت تو میری عدالت تو پتہ نہیں کون سی عدالت. سوچتا تھا کہ وہ بہت ہی قاعدے کا اور بہت ہی ڈھنگ کا کہ میڈیا کا انسان ہے، اچھا انسان لگتا تھا. لیکن تمہارے اندر اتنا زہر بھرا ہوا ہے، اس طرح سے جھوٹی بات، جھوٹا الزام. ارے اس کی تاریخ میں تو جاتے کہ آخر یہ جماعت ہے کیا، اس کا کام کیا ہے. ارے تو کبھی مجھے ہندو مسلمان نہیں کہتے، کبھی کسی ہندو کو ساتھ. ارے ان کی لوگوں نے، ہندوؤں نے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، باندھا کے قاری، وہاں باندھا کے مدرسے میں وہاں پر جو ہے کتنا ہندو، کتنے بڑے بڑے ٹھاکر اس علاقے کے، جب وہاں کچھ اجتماع ہوتا ہے وہ ہوتا تھا تو لوگ کھڑے ہوتے تھے، حضرت حضور ہم سے بتائیے ہم کیا کہ بابا 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 کہے جاتے تھے وہاں قاری صاحب. ان کے ساتھ آگے پیچھے سب ہندو لگا ہوتا تھا. اس میں ایسے لوگ اس میں لگے ہوئے. ارے پتہ تو لگاؤ، ہزاروں جج، ہزاروں وکیل اس کام میں لگے ہوئے. کتنے ڈاکو بدماش، کتنے فلم میں رہنے والے، فلموں میں کام کرنے والوں نے چھوڑ دیا اللہ کے لیے، کہا کہ یہ تو فلم کا کام تو اچھے نہیں ہے. اور کسی نے کہا نہیں، مارا نہیں، خود اپنی مرضی سے چھوڑ کے اس راہ میں لگ گئے اور نکل گئے، اور اللہ کر رہے ہیں. آج بڑی سے بڑی داڑھی رکھ لی. ارے میں خود جو ہے قطر میں رہتا تھا سن 86 میں. یہاں سے میں گیا اور ہمارے یہاں ایک چھوٹا موٹا سا میرے گاؤں میں ایک اجتماع ہے کہ اللہ کے بندہ ہے، اس نے کروایا، اور میں بھی لگا. اور اس کے بعد میں اس راستے میں نکل کے دیکھیے صاحب داڑھی بھی رکھا. آج میری لڑکی عالمہ ہے، اتنا بڑا ایک مدرسہ چلاتی، 300-350 بچے وہاں اس میں پڑھتے ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں. اس کا شوہر عالم حافظ ہے، اس کے بچے 4 سب حافظ ہیں، عالمیت کرتے ہیں. سب سارا شکلیں ان کی دیکھو، نورانی چہرہ، ان کی ٹوپی کرتا پاجامہ پہنے گھوم رہے ہیں، اسی دین کی محنت کی وجہ سے، اس میں لگنے کی وجہ سے. ہم لوگوں نے تو کبھی کسی کی برائی نہیں. ارے میرے دوست کی اسی بات بتاتا ہوں، اس دین کی محنت، اسی جماعت کی، اسی تبلیغ کی وجہ سے کوئی مائی کا لال میں کہتا ہوں دنیا میں بڑا سے بڑا جو ہے جس کو شریف کہتے ہو پیدا ہو، بہت بڑے سے بڑے، کہ لاؤڈ اسپیکر میں ایک صاحب ہمارے، ہم لوگوں کے خود کے اپنے وہ تھے، لیکن تھوڑی سی باتوں کی وجہ سے خفا ہو گئے تھے. صبح اٹھ کے صبح جو ہے لاؤڈ اسپیکر میں ہمارے اس دوست کو ڈاکو، چور، بدماش، ڈکیت کیا کہتے تھے بلا وجہ سے. لیکن ہم لوگ جب غصہ ہوتے تھے ان کے بچے یا ان کے ماننے والے کہ مولانا آج تو اس کو نہیں اب چھوڑیں گے، تو کہتے تھے نہیں، جو کہتا ہے کہنے دو، اس کی ہدایت کی دعا کرو، بس اس کے سمجھدار ہے اس کو لوگ کہتے تھے کہ نہیں اب نہیں، تو کہتے تھے کہ تم کو نہیں کہا، اگر صحیح سمجھ میں آتا ہے کان میں روئی لگاؤ، جا کے الگ سو جاؤ، نہیں سننا ہے تم کو تو.
وہ مجھے کہہ رہا ہے نا، مجھے کوئی بدلہ نہیں لینا۔ اسی طرح بھی اس نے کئی مقدمے ہم جھوٹ کے لگا دیا مولانا پہ، ان پہ لگایا، اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں پہ بھی لگایا۔ میں یہاں قطر میں تھا، میرا ایک بھائی چھوٹا وہ بھی قطر میں تھا، وہ کہا کہ میرے گھر میں گھس کے انہوں نے مارا ہم لوگوں کو، پاسپورٹ اور یہ وہ سب تاریخ ہے کہ ہم لوگ یہیں قطر میں تھے، گھر نہیں ہے۔ اس کے بعد جب یہ مقدمہ چلتا رہا، حج کرنے والوں کتنے وکیل جج یہی کہیں کہ تم لوگوں کو 13-14 آدمی کو اس نے پھنسایا ہے، سب لوگ اپنی اپنی طرف سے ایک مقدمہ اس کے اوپر ڈالو، اور اس کا دماغ خراب چلا کہ مولانا یہی کہتے تھے نہیں، کبھی کوئی بدلے کا بات نہیں کرنا، وہ کچھ کہتا ہے اب اس کا جواب تو دینا پڑے گا، مجبوری ہے، جب نوٹس آتی ہے جب حکومت کے یہاں سے، لیکن یہ اس کے خلاف کچھ نہیں کرنا۔ ایسے لوگ ہیں یہ تبلیغ کے، ایسے لوگ ہیں، یہ تو ایک مثال ہیں۔ یہی مولانا سعد جس کو ٹیڑھی میڑھی جن کی بات کرتے ہو، ان کے دادا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے میں جس زمانے میں ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بھی نہیں تھے، ایمبیسی کے تعلقات تک بند تھے، ایمبیسی کا راستہ بھی بند تھا، اللہ جانے وہ وہاں کس طرح سے کیسے کدھر سے جاتے تھے، اللہ ان کو کیسے لے جاتا تھا وہاں کے اجتماع میں، اور وہاں جا کے، اور وہاں کے اجتماع میں ہمیشہ رائے ونڈ میں اجتماع ہوتا ہے، جس طرح سے وہاں بنگلہ دیش ٹونکی میں، اور ہندوستان میں جو ہے بھوپال میں اور رائے منڈ میں 3 اجتماع دنیا کے بہت بڑے بڑے جو سارے عالم کے لوگ یہاں آتے ہیں، وہاں ہوتا تھا، تو وہاں جاتے تھے، اور وہی غالباً 1964-65 میں وہاں اجتماع تھا، اور وہیں گئے تھے حضرت، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب وہاں پر یہ ہوا صاحب ان کو دفنایا کہاں جائے، تو ان کو جو ہے وہاں کراچی والے کہتے تھے کہ ہاں ہمارے یہاں، لاہور والے کہتے تھے ہمارے یہاں، بعد میں یہاں ان کو کیسے بھی ٹیلی فون کے ذریعے کیسے، بہرحال حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں حیات تھے، ہیں وہ ہمارے حضرت کے خاندان کے، ان سے جب پوچھا گیا تو کہا کہ نہیں، ان کا انتظام کیا جائے گا اور ان کو یہیں لایا جائے گا، اور یہاں کی حکومت سے ملے، یہاں کی اس وقت کی حکومت، اس نے پوری مدد کی، جبکہ حکومتی تعلقات بھی نہیں تھے پاکستان سے، لیکن پوری مدد کر کے کہ ہمارا اتنا بڑا بزرگ جو ہے وہاں ہے، اس کو اللہ لے کے یہاں آئے، آج وہی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی مرکز نظام الدین میں مدفون ہے، اپنے والد کے بغل میں۔ یہ وہ ہستی ہے اس مرکز کے، یہاں سے جو ہے رات دن صرف وہاں ایک ہی کام، صبح اٹھنا، بیان ہونا، دین کی بات ہونا، اس کے بعد ناشتہ کرنا، پھر دوپہر میں جو ہے تھوڑی دین کی بات ہونا، پھر شام کو دین کی بات ہو کے سو جاؤ۔ ارے تم لوگوں کو تمیز کا اعلان وہاں رات میں ہوتا ہے، سن لو صرف ایک بات، وہاں رات میں اعلان ہوتا تھا، تو میں جب گیا وہاں تو رات میں ہوتا تھا، بھائی ایک اعلان سن لو، اپنی جان اپنے مال کی خود حفاظت کرو، جلدی سے سو جاؤ تاکہ صبح جلدی سے اٹھو اور تہجد پڑھو اور ذکر و تلاوت کرو، اور اپنے مال کی حفاظت خود کرو، اس لیے کرو کہیں آپ کا مال ادھر ادھر ہو تو آپ کا کوئی بھائی گنہگار نہ ہو جائے، کہیں کوئی بھائی گنہگار نہ ہو جائے، اپنے مال کی حفاظت کرو۔ چاہتے تو وہی یہ لفظ ہمارے آپ جیسے جاہل کہتے تھے کہ حفاظت کرو، نہیں چور چوری کرنا لے جائیں، کہتے تھے نہیں چور چوری نہیں کہتے تھے، کہتے تھے کہ اپنے مال حفاظت کرو، کہیں آپ کا کوئی بھائی جو ہے گنہگار نہ ہو جائے۔ وہ مرکز ہے وہ جس پر تم لوگ چھیٹا کسی کر رہے ہو، یاد رکھو پوچھتے تمہاری جو ہے جن معافی مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، لیکن معاف نہیں ہو، وہ اللہ کرے گا تم نے اپنی بربادی کا راستہ ڈھونڈ رکھا ہے۔ اور کچھ لے کے بد دعا تو ہم لوگ نہیں دیتے، ہم نہیں دیں گے، ہم تو کہتے ہیں اللہ ہدایت دے، تم کو سمجھ دے، اور یہ جو تم نے اس کو جو ہے مسلمان بیماری کو بھی مسلمان بنا دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ لوگ سمجھیں، اور ایمان کی محنت تو ہم لوگ کرتے تھے، شاید اسی راستے سے لوگوں میں دین کی بات پہنچ جائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔